عورت کے لیے دوپٹہ اور اوڑھنی پہنا یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ علاقائی مسئلہ ہے۔ یاجوج ماجوج کوئی نہیں ہے، امام مہدی اور دجال ہیں جی، ان کا خروج بے بنیاد باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بولنے کے مسئلے میں اور بھی اس سے بھی زیادہ مسئلے ہیں جتنے میں نے اب تک بیان کیے ہیں۔ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ ایاکم والصدق، علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے کہ تم سچ کو اختیار کرو، سچے بن جاؤ۔ چائنا کے جتنے موٹر سائیکل آ گئے ہیں، جاپان کا ریٹ وہی ہے، سچ پر کھڑا ہے، کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اس کا بھی بک رہا ہے۔ زر مبادلہ سارے ملکوں سے زیادہ جاپان کما رہا ہے، جن ہے جن، زر مبادلہ کا جن بن گیا، جن، سچ پر کھڑا ہے، کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یار مسلمان سچ نہیں بولتے۔ ابھی کوئی ایک ملک ہے یورپ کا چھوٹا سا، جیسے ہالینڈ، پولینڈ، سوئٹزرلینڈ، یہ ملک ہے، ایک عورت نے استعفیٰ دے دیا، اس کے استعفیٰ کی مدت میں یہ جو ٹینیور ہوتا ہے نا، جو پیریڈ ہوتا ہے الیکشن کا، ووٹنگ کا، ابھی اس کی مدت میں 1 سال باقی رہتا تھا، اس نے کہا میں اپنے کام سے اپنے ملک اور عوام کی خدمت کے لیے مطمئن نہیں ہوں، استعفیٰ دے کے چیٹ پر ہو گئی، پارٹی بھی چھوڑ دی، وزارت عظمیٰ بھی چھوڑ دی۔ ہمارے یہاں چور چور، وہ چور وہ چور، دونوں کو، پہلے نواز شریف چور، پھر وہ آیا دور تو عمران خان چور، اتنی باتیں۔ صرف ایوب خان نے غیرت کا مظاہرہ کیا، اس کے جو دور میں باہر جو نوائے وقت چھپتا تھا اس پر لکھا ہوتا تھا اب ایوب کتا ہے، اور اس کے سامنے جو اخبار رکھا جاتا تھا وہ تو ملک بڑا شاندار چل رہا ہے جی، آپ کی بڑی عزت ہے، بڑی پذیرائی ہے۔ جب حقیقت کا اس کو پتہ چلا، وہ استعفیٰ دے کے سائڈ پر ہو گیا، اس نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں، کام صحیح نہیں کرتے، عقل نہیں ہے، اور جناب معاہدے وہ کیے ہیں کہ 8ویں پاس بچہ بھی وہ معاہدے نہ کرے۔ اگر تمہارے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ نہیں چلیں گے، فیکٹری یعنی مشینری نہیں چلے گی، تب بھی تم ہمیں ڈالروں میں پیمنٹ کرنے کے پابند ہو۔ بھائی فیول نہیں دے رہے، ڈالر دے رہے ہیں، یہ معاہدے ہوئے پڑے ہیں، یہ بے نظیر دور کے معاہدے ہیں جی، وہ آکسفورڈ کی پڑی ہوئی ہے، فلاں کی پڑی ہوئی ہے، یہ معاہدے یہ کیے ہوئے ہیں۔ جب ڈالروں میں قسطیں دے دیں گے تو پھر ملک میں کوئی چیز نہیں ہوگی، ڈالر نہیں ہوگا کہ آپ کوئی جہاز اندر لے آئیں، اس لیے انڈا مہنگا، فیڈ نہیں آ رہی، ہاں جی، اور چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ اتنے کوئی ناقص عقل کے لوگ ہیں، اللہ ہمیں کوئی دانشور اور ہمدرد دل والے حکمران عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ اللہ اکبر۔ تو سچ بولے، علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولے۔ ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو۔ مکان کتنے کا بیچا ہے؟ جھوٹ۔ موٹر سائیکل کتنے کا بیچا ہے؟ جھوٹ۔ بھینس کتنے کی لی ہے؟ جھوٹ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ کہاں کھڑے ہو؟ جھوٹ۔ موبائل سے جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ سچ بولو، کوئی تلوار سے گردن تھوڑی اتار دے گا، اپنا اندر سے مزاج بنا لو بھی سچ بولنا ہے بس۔ اللہ اتنی برکت دے گا، لوگ اتنے مطمئن ہوں گے، اتنے گاہک آپ پر جان فدا کریں گے کہ بیلی چیک نہیں کریں گے، آنکھیں بند کر کے سامان بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عزت عطا فرمائے گا اور برکت بھی ساتھ ملے گی۔ جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ ہیلو، کتنا بالوں کو کھیلتے رہو گے؟ جمعہ سنو۔ اللہ اکبر، رگڑا دے رہے ہو سر کے بالوں کا بھائی جان، آپ جمعہ خطبہ سننے آئے ہو، آگے آ جاؤ، یہاں بیٹھو، توجہ کرو، کوئی اللہ کی دین کی بات سیکھ لو، سن لو۔ اللہ اکبر، بہت افسوس ہوا، یہ جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، ایک صراط مستقیم اللہ کے رسول نے دعوے کے ساتھ یہ بات کی، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں ایک روشن شاہراہ پر امت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، دین روشن ہے، کتاب و سنت روشن ہے، لیلھا کنہارھا سوا، اس دین کی رات بھی اس دن سے زیادہ چمکدار ہے، دین میں، خالص دین میں کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ اب جب بندے لوگ خالص دین کے مقابلے میں نئی نئی آوازیں، نئے نئے شر، نئے نئی فتنے، نئے نئے میڈیا وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ادھر آؤ بھائی، ادھر آؤ۔ اللہ کے رسول زمین پر ایک خط کھینچتے ہیں سیدھا، پھر ادھر پگڈنڈیاں بناتے ہیں انگلی سے، صحابہ کو کہتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، یہ سیدھا راستہ ہے، فتبعوہ، اس کے اوپر چڑھ جاؤ، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، یہ قرآن کی آیت ہے، پگڈنڈیوں پر، ٹیڑھی سڑکوں پر نہ چڑھو، فتفرق بکم عن سبیلی، تم جنت کی جرنیلی سڑک سے ہٹ جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے۔ اب پہلے مسائل سن لیں، پھر میں آپ کو یہ آخر میں بتاؤں گا کہ یہ کس کا ذہن ہے، کس کا فہم ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب منصوص اور مقرر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اونٹوں کی زکوٰۃ بتائی ہے، بکریوں کی زکوٰۃ بتائی ہے، گائے کی زکوٰۃ بتائی ہے، سونے کی زکوٰۃ بتائی ہے، پیداوار کی زکوٰۃ بتائی ہے، کسی کو زمین کے اندر سے دفن شدہ خزانہ مل جائے اس کی زکوٰۃ بتائی ہے، سب زکوٰتیں بتا دی ہیں۔ یہ کہتا ہے زکوٰۃ کا نصاب نص سے ثابت نہیں ہے اور مقرر نہیں ہے، کبھی 2.5%، کبھی 4%، کبھی حکومت جو چاہے جتنا مرضی ٹیکس لگا لے، جو نصاب مقرر کر دے۔ اسلام میں موت کی سزا صرف 2 جرائم، فساد فی الارض اور جان کے قتل کے بدلے میں قتل پر دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اسلام چھوڑ جائے، مرتد ہو جائے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے، کہنا یہ چاہتا ہے۔ دیت کا قانون، یعنی بندہ قتل ہو گیا ہے تو اب 100 اونٹ، ایک اونٹ کتنے کا ہے، اس کو ضرب 100 کر دو تو وہ پیسے دے دے تو عدالت فیصلے کو برابر کر دے گی، گھر والے، رشتہ دار، ورثاء راضی ہو جائیں گے۔ کہتا ہے دیت کا قانون وقتی اور عارضی تھا، یعنی شریعت کے کسی مسئلے کی پسلی کاٹ رہا ہے، کسی کی ہڈی توڑ رہا ہے، کسی کا جوڑ کھول رہا ہے جی، کسی کا سر پھاڑ رہا ہے، تو یہ دین بتا رہا ہے کہ قتل خطا میں دیت کی مقدار منصوص نہیں ہے، کوئی اس کی نص نہیں ہے، اور یہ ہر زمانے میں تبدیل کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے 100 اونٹ بتائی ہے، وہ کہتا ہے ہر زمانے میں تبدیل کی جا سکتی ہے۔ عورت اور مرد کی دیت بلڈ منی برابر ہوگی، خون بہا برابر ہوگا، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ عورت کی گواہی بھی مرد کی گواہی کے برابر ہے، اسلام کہتا ہے 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے عورت اور مرد کی گواہی برابر ہے۔ کسی مرتد کے لیے قتل کی سزا نہیں ہے، شادی شدہ اور کنوارے زانی دونوں کے لیے ایک ہی حد 100 کوڑے ہیں، وہ زمین میں گاڑ کر پتھروں سے اسے مار دینا، کہتا ہے یہ درندگی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اسلام میں حد رجم نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔
قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، ایک انسان کو زندگی دینا پوری انسانیت کو زندگی دینا ہے۔ یہ رجم کرنا یعنی زمین میں گاڑ دو یہاں تک، اور اب اس کو پتھر مارو اور اس وقت تک مارتے رہو جب تک اس کی جان نہ نکل جائے، تو کہتے ہیں یہ اسلام کے قرآن کے خلاف ہے۔ حد زنا کے اس بات کے لیے 4 عینی گواہ ضروری نہیں، قرائن سے بھی حد کا اس بات جائز ہے۔ شراب نوشی پر کوئی شرعی سزا مقرر نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا بیٹا جسٹس تھا، اس نے بھی یہی بات کی تھی، اس نے بھی یہی بات کی ہے، شراب نوشی پر کوئی شرعی سزا مقرر نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں شرابی کو کیا سزا دی؟ حدیث کو مانتا نہیں ہے، قرآن 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 کرنے والے روب ڈالتے ہیں بندوں پر۔ دیکھو جی قرآن اللہ کا کتاب، جب لفظ کتاب آئے گا یہ تمام امت کے علماء اور مجتہدین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ اس سے قرآن اور حدیث دونوں مراد ہوں گے۔ قرآن مجید میں 100 کچھ احکام ہیں، جبکہ حدیث میں اس سے بھی زیادہ احکام، بے شمار احکام ہیں۔ طہارت کے 2-4 مسئلے ہیں، نماز کی تفصیل نہیں ہے، حج کی تفصیل نہیں ہے، زکوٰۃ کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ساری احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کے ذمے ہے اللہ کی منشا کو بیان کرنا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اب حدیث کو سائڈ پر کر دو، پھر یہ قرآن کے مسئلوں سے کھیلتے رہو، میں جو کہہ رہا ہوں وہی مان لو، میں جو کہہ رہا ہوں وہی مان لو۔ غیر مسلم بھی مسلمانوں کے وارث ہو سکتے ہیں، جبکہ اسلام اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کہتا ہے میرا باپ اگر مشرک ہے تو میں اس کی وراثت نہیں لوں گا، اور غیر مسلم بھی ہماری وراثت میں حصے دار نہیں ہوگا۔ سور کی کھال اور چربی وغیرہ کی تجارت اور اس کا استعمال شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔ ابھی دین نبی کی گدی پر قبضہ کر کے اپنی طرف سے مسئلے بتا رہا ہے۔ بھائی عورت کے لیے دوپٹہ اور اوڑھنی پہنا یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ علاقائی مسئلہ ہے، برادری قوموں کے رواج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بڑی سختی کی ہے۔ قرآن کہتا ہے اوپر بڑی بڑی چادریں لے لو، اپنے آپ کو ڈھانک لو، برقعے کے چادر کے نیچے آ جاؤ۔ یہ کہہ رہے بھائی ٹیلر مائنڈ لوگ کہیں گے کیا بھائی واہ ہے جی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ اسلام بھی ہوا اور کفر بھی ساتھ ساتھ۔ عورت کے لیے دوپٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اوڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، لہٰذا ان کے دوبارہ نازل ہونے کا عقیدہ غلط ہے۔ معراج ایک خواب ہے۔ اچھا بھی اگر تیری بات مان لیں معراج ایک خواب ہے، نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں نا۔ موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو 12 ستاروں نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، سارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تعبیر آئی نا سامنے، تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، قید میں تھے، قیدیوں کو بتایا کہ تجھے پھانسی دے دی جائے گی، تو رہا ہو جائے گا۔ تعبیر آئی نا سامنے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، یہ خواب میں سب کچھ تھا، تو نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، تعبیر کدھر گئی ہے بھائی اس کی؟ اگر یہ اللہ کے رسول گئے ہیں مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے خواب تھا، تعبیر کیا ہے اس کی؟ تعبیر حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول مسجد اقصی سے آسمان پہلے پر، وہاں نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر اس نبی سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر ملاقات ہوئی، نماز لے آئے، فلاں لے آئے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، سزائیں دیکھی، پوچھا کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا اس کو اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ ساری خواب کی تعبیر ہے۔ یا ملا تعبیر غیب کی کھڑا ہے، تعبیر نہیں بتا رہا ہے۔ اور یہ کون ہے جناب؟ آج کے دور کا جدید منکر حدیث جاوید احمد غامدی صاحب۔ یہ سارے نظریات میں نے آپ کو چند بتائے ہیں، ابھی آدھے سے بھی زیادہ باقی ہیں، یعنی میں نے 33% بتائے ہیں۔ یاجوج ماجوج کوئی نہیں ہے، امام مہدی اور دجال ہیں جی، ان کا خروج بے بنیاد باتیں ہیں۔ یہ سارا اسلام اکھاڑ کے پھینک رہا ہے۔ اس لیے ادھر جھانکنا ادھر جھانکنا نہ سنا کریں۔ آپ مستند سلفی الفکر عالم سے، اہل سنت عالم سے دین کو لیں، دائیں بائیں سے کبھی مرزے کو سن لیا، کبھی جہلمی کو سن لیا، کبھی اسحاق کو سن لیا، ہاں جی، کبھی ڈار کو سن لیا، حنیف ڈار کو، وہ دبئی بیٹھا ہوا ہے، کبھی محمد شیخ کراچی بیٹھا ہے وہ اس کو سن لیا۔ یہ سارے فتنے ہیں،
ان کا کوئی اصل نہیں ہے، روب ڈالتے ہیں بھی قرآن جو ہے نا بس بھائی ہم تو قرآن سے بات کریں گے۔ اچھا بھائی ہم ایک سوال کرتے ہیں، اس قرآن کی سند کیا ہے بھائی؟ کس کے پاس آیا تھا؟ سند کیا ہے اس کی؟ کوئی سند نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا قرآن کو تو کیسے منواؤ گے؟ حدیث کی سند ہے، اس کو بیان کیا اس نے، اس کو سالم نے، اس کو زہری نے، اس نے ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ شاگرد استاد و شاگرد تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک ایک سنت کی سند ہمارے پاس موجود ہے، پورا ریکارڈ موجود ہے۔ اب یہ جو جدید فکر کے منکر حدیث ہے، یہ کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں مان لو، ریکارڈ کو کوئی اہمیت نہیں ہے، گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ سبحان ربی کا یہ ایک اعلان سن لیجئے، اللہ اکبر، خیال بھی رکھا کریں ذرا، اب پتہ نہیں کیا نوعیت ہے۔ میرے استاد پروفیسر عبداللہ صاحب کے پاس 10 مزدور ایک بندے کو لے آئے، کہنے لگا جی اس کو کلمہ پڑھا دو۔ تو استاد نے پوچھا بھی یار کیوں کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر ہماری طرف آنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی کوٹھی بنا رہے ہیں ایک ریگستان میں، تو یہ سارے 9 آدمی الگ بیٹھ کر چائے حقہ پیتے ہیں، میں جو نڑی کو منہ نہیں لگانے دیتے، تو میں اکیلا ادھر بیٹھ کر بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ تو میں نے ان کو کہا بھی چلو پھر نڑی نو منہ لانا نا کٹھے بہ کے، چلو میں نو کلمہ پڑھا دو، میں نڑی پیڑ میں سے کلمہ پڑھتا پیا۔ پروفیسر صاحب نے کہا بھی آپ جہاں کھڑے ہیں نا وہیں کھڑے رہو، ضرورت نہیں ہے کسی چیز۔ پہلے تھوڑا گند ہے، پہلے مسلمانوں نے کتنا اسلام کو، پیغمبر کو بدنام کیا ہوا ہے، ہیں جی؟ میلاد منا رہے ہیں، ٹنوں کے حساب سے کیک بنا کے کاٹ کے اس کو کھا رہے ہیں، سازش نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کے خلاف؟ جلد بازی میں فوراً مولوی جو ہے وہ کہتے جی میں 3 بندے نو کلمہ پڑھا دیتا ہے، کیوں جی مسلمان بنایا تو